اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انسان موجود ہے جو آپ کو آپ کے مشکل وقت میں کمفرٹ دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ وہ خود نہیں آتا، اس لیے وہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے وسیلے بناتا ہے، اور جب وہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس کسی انسان کا ہونا ضروری ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس انسان کو آپ کے لیے اپنی مدد کا ذریعہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں ہے جو آپ کو مشکل وقت میں کمفرٹ دے سکے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سے اللہ آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس نے سب کو آپ سے دور اس لیے کر دیا ہے کیونکہ اس وقت آپ کے لیے اللہ کا اور آپ کا اکیلے ہونا زیادہ ضروری تھا۔ دونوں صورتیں میں اللہ کی مدد کی صورتیں ہیں، لیکن ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس مایوسی کی کیفیت میں خیر کو ڈھونڈنا بھول جاتے ہیں، حالانکہ خیر تو ہر حال میں ہوتی ہے۔ اللہ وہ واحد ہستی ہے جو آپ کے لیے کبھی بھی کوئی بھی بری شے منتخب نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ آپ کے فائدے کو اول رکھتا ہے، اور پھر اسی فائدے کی بنیاد پر وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ فیصلے لیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ آپ پھر بھی اپنے رب پر اعتبار نہیں کرتے، آپ پھر بھی وسوسوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آپ پھر بھی اللہ کے چناؤ پر سوال اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خوش نہیں رہ پاتے، یہی وجہ ہے کہ آپ خوشیوں کے مواقع جلدی گوا دیتے ہیں۔ آپ ٹھہرتے نہیں ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ جلدی ملنے والی چیز کو بعد میں ملنے والی چیز پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں، پھر وہ جلدی ملنے والی آپ کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ کر دے۔ یہ فطرت تھی ہماری، اور یہی امتحان بھی تھا ہمارا۔ ہمیں اسے بدلنا تھا پر ہم بدل نہ سکے۔ یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہے، جو ہمیں اپنی سمت کے متعلق آگاہ کرتی ہے، ہمیں رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہے۔ ٹھوکر کے بعد مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹھوکر میں بھی خیر بانٹتے ہوئے ہے۔ زندگی کی نشیب و فراز میں کبھی بھی خود کو اکیلے مت سمجھنا، وہ اللہ تمہیں ہر ٹھوکر پر تھام لے گا، اور اس کے تھامنے کے بعد تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا بندے کے دکھوں کو؟ وہ خالق اپنی تخلیق کی ہر ایک نس سے واقف ہے، اتنا تو مانتے ہو نا؟ اگر جاننا ہے، جانتا تو پھر اس نے وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کن اذیتوں سے گزرے گا، وہ آپ کی شہرت سے بھی واقف ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہر طرف سے ہر طرح کی بے شمار پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشن، ہر جگہ لوگ دنیاوی تکالیف سے دوچار ہیں، ذہنی مریض ہیں، انہیں اپنی پریشانیوں کا حل کہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن جب اللہ پاک انہیں دن میں 5 وقت بلاتے ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، انہیں وہ کامیابی، وہ ذہنی سکون نہیں حاصل ہوتا، کیونکہ ان کے اندر اسے حاصل کرنے کی چاہ ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ پاک نے جس کے نصیب میں اپنا سجدہ لکھا ہے، صرف وہی اسے ادا کرے گا، کیونکہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے اپنے آگے جھکنے سے روک دیتے ہیں۔ ہمارے اوپر دن میں صرف 5 وقت سجود فرض کیے گئے ہیں، اور اگر وہ بھی ہم نہ کر سکیں تو لعنت ہے ہم پر۔ پھر ہمیں دن میں صرف 5 وقت اس کے سامنے جانا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، اپنی ساری پریشانیاں، اپنے سارے غم اور دکھ اسے بتانے ہیں۔ بے شک وہ سب جانتا ہے،
لیکن وہ ہم سے سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم ہمیشہ اس کی مدد مانگیں، اور بے شک وہ سنتا ہے، اور صرف وہی تو ہے جو ہماری سنتا ہے، جو ہماری سننے والا ہے۔ ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرتا، ہم سے ناراض بھی نہیں ہوتا، اور اگر ناراض بھی ہوتا تو ہم سے رزق نہیں چھینتا، ہماری ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ اور بے شک نماز ہی وہ عبادت ہے جو ہمارے دلوں کو سکون میں رکھتی ہے، اور ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ جب ہم وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے ذہن سکون کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وضو کا پانی ہمارے اوپر پڑتا ہے ویسے ویسے ہم پاکیزگی محسوس کرتے ہیں، پھر ہم سکون قلب کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جب آہستہ آہستہ ہم وضو کے مراحل طے کر جاتے ہیں تو ہماری روح غسل کرنے لگتی ہے، اس پر لگے ہمارے کیے ہوئے گناہوں کے داغ دھلنے لگتے ہیں، ہمارے گناہ مٹنے لگتے ہیں، اور پھر جب ہم اس رب کے آگے جھکتے ہیں تو ہم اس سکون میں ہوتے ہیں جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ سکون جو انسان پوری دنیا میں ڈھونڈتا ہے، وہ سکون جس کو اللہ پاک پہاڑوں کی اونچائی پر رکھ رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کا سکون اس کو انسان کے دل میں ہی رکھا ہے تاکہ اسے ڈھونڈنے میں زیادہ مشکلیں نہ پیش آئے۔ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل بھی ہیں کہ ہمیں سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے اور ہمیں بالکل بھی آزمایا نہ جائے، ہمارے اوپر کسی قسم کی مشکل نہ آئے، ہمارے برے وقت سے دور رکھا جائے ہمیں؟ بالکل نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر آئے ہوئے مشکل وقت سے آخر لڑتا کس طرح ہے۔ انسان کو پہلے اس دنیا میں اتارا جاتا ہے جو فانی ہے اور کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے، اور پھر اس پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں، اس کا صبر آزمایا جاتا ہے، اس سے اس کے نفس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اس کی قوت برداشت آخر ہے کتنی، وہ کب تک صبر کر سکتا ہے، اور کیا وہ اس مقصد کو ڈھونڈ سکتا ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور بے شک اللہ پاک انسان کو کبھی بھی اس کے قوت برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔